بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. رواہ الترمذی. عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین اسلام جب شروع ہوا تو بہت غریب تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ اور واپس جب یعنی آخری اختتام بھی غریب ہوگا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء خوشخبری ہے غرباء کے لیے. اب غرباء کون ہے؟ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کو بگاڑنا چاہے، اسلام کو بگاڑنا چاہے، اس وقت وہ میرے سنتوں پر عمل کرے تو وہ غرباء ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ عام طور پر غریب ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے جو لاچار ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، فقیر ہو، مسکین ہو. ہم کہتے ہیں یہ غریب آدمی ہے. اور اس کے اپوزٹ ہم کہہ رہے ہیں یہ امیر آدمی ہے، مالدار ہے. تو اس سے یہ غریب مراد نہیں ہے. اس سے کون سا غریب؟ یعنی اسلام شروع ہوا غریب، جس طرح اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، جس طرح غریب آدمی کا کوئی نہیں پوچھتا. آج کل آپ دیکھتے ہو جو بھی مالدار آدمی ہوگا، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی، لوگ اس کے آگے پیچھے کو گھومیں گے. دوسرا غریب جو ہوگا اس کے ساتھ کوئی سلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. تو دین اسلام شروع اسلام یہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، تو غریب تھا. اسلام کی ابتدا کیسی ہوئی؟ غریب، یعنی کوئی پوچھتا نہیں تھا. وَسَيَعُودُ غریبا، اور آخر وقت ایسا آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں اسلام ایسا ہی ہوگا جیسے شروع میں تھا. لوگ سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی بات ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں گزرے گی. اب پھر فرمایا کہ غریب خوشخبری ہے غرباء کے لیے، یعنی وہ جو دین غریب ہے نا، اسی طرح غرباء کے لیے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب سنتوں پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا، احکام الہی کو کوئی مانے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا. تو اس زمانے میں ایسے لوگ جو دین اسلام سنت قرآن پہ عمل کرنے والوں ہو وہ غریب ہوں گے، یعنی بالکل ناپید ہوں گے، بہت کم ہوں گے میرے سنتوں پر جو میرے بعد عمل کریں. تو اب خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ کسی اچھی چیز کی نا. اب ایک بندہ کا والد فوت ہو جائے اور دوسرا آ جائے اس کے بیٹے کو کہے مبارک ہو آپ کا والد فوت ہو گیا، اس طرح تو کوئی نہیں کہتا. ہاں کسی کا بیٹا ہو جائے، شادی ہو، نئی گاڑی خریدے، مکان بنائے، شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. عید کے دن ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. کیوں؟ خوشی کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی کن کو؟ اور غرباء کون ہیں؟ جو سنتوں پر عمل کر. اب اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشخبری کو قبول کرنا چاہے اور چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو بھی سنت ہمارے سامنے آئے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت راستے ہمارے لیے خود کھولیں گے. بے شک. آج کل پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، خواتین پردے میں رہے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بغیر پردے کا اس کو باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایسے ایسے خاندان ہے شریف لوگ جو اپنے بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، والدہ کو ایک دو حدیثیں سنا دیتے ہیں گھر میں. اور خواتین ایسی قوم ہے کہ اگر ان کو کوئی دین کی بات گھر میں بتائے تو ان کے دل بہت جلدی نرم ہو جاتا ہے اور اس پر وہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تم مرد حضرات چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، تو آپ ایسا کریں کہ جب کوئی چیز مسجد میں، باہر کسی عالم سے یا کسی کتاب میں، قرآن میں، درس حدیث میں، درس قرآن میں، جمعے میں آپ سیکھ لیں کوئی دین کا مسئلہ تو گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں. اگر وہ مسئلہ چھوٹے بچوں کے سامنے بتانے کا نہیں ہے تو بڑوں کو بتائے، علیحدگی میں بتائے، لیکن ضرور دین کا مسئلہ کوئی مذاکرہ. دیکھو ہم یہ مذاکرہ تو کر لیتے ہیں. آج کیا کہ کون سا ڈرامہ دیکھنا ہے جس میں بہو اور ساس زیادہ لڑتی ہے، میچ بہت اچھا لگا ہوا ہے تو اس پہ ہم 3 گھنٹے گزاریں گے، سب مل کے دیکھیں گے. لیکن دین کا ایک حدیث اگر ہم روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ہم گھر میں کوئی کتاب رکھیں اور اس سے سب مل کے 5 منٹ نکالیں تو انشاءاللہ پورا گھر وہ ہمارا ایک مدرسہ بن جائے گا، مسجد کی شکل اختیار کر لے گا. اور آپ کسی کو کچھ نہ کہے کہ آپ نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، جب وہ حدیثیں سن لے تو وہ خود پردہ کرنا شروع کرے گی. وہ غیر مرد کے سامنے پھر اس طرح زیب و زینت نہیں دکھائے گی. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو مسائل نہیں بنیں گے، جب مسائل نہیں بنیں گے تو سارے خوش زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت. اور یہ جو آج کل جو وقت ہے یہ بھی وہی وقت ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اگر اس وقت ہم خاص طور پر کوشش کریں گے تو اسی حدیث کا مصداق ہم بنیں گے اور یہ خوشخبری ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.